یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ، مگر آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے آج کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہم نے شامل کیے ہیں تاکہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے، جس نے ایک دن میں مجھ پہ 1000 بار درود پاک پڑھا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، بڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یا نبی السلام علیکہ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے، اس میں ہمارے جو آج کے سیگمنٹ سے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارا سیگمنٹ پہلا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کے منتخب درود پاک آپ کے سامنے سناتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہی اشعار ہوں گے اور ان سے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، یہاں بھی سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہوں گے۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہے خطبات رضا اور درود و سلام۔ خطبات رضا میں درود و سلام کے کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں کچھ اس پر گفتگو کریں گے۔ پانچواں سیگمنٹ ہے ذکر جمیل اور سلام رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کے تعلق سے سید اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں جو اشعار کہے ہیں کچھ ان کی وضاحت کی جائے گی، اور آخر میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر گلدستہ درود و سلام ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا عطاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك
وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان. نام نبی پھر نام نبی گئے، نام نبی پھر نام نبی گئے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک پڑھا گیا. انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی اس کا ترجمہ اگر آپ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو درود پاک پڑھا گیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک. اے اللہ درود اور سلام نازل فرما اور برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں. بے شک. وسیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک. اور ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر جو تیرے خلیل اور تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. واہ واہ. وسیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک. اور ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرما جو تیرے کلیم اور تیری طرف سے نجات یافتہ ہیں. واہ واہ. وسیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک. اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر درود نازل فرما جو تیری طرف سے پاکیزہ روح اور تیرے پاکیزہ کلمے ہیں. وعلی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک. سبحان اللہ. اور تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر اور تیرے تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، اور تیری مخلوق میں بہترین افراد پر اللہ اللہ. اور تیرے چنے ہوئے بندوں پر. وخاصتک و اولیائک من اہل ارضک و سمائک. اللہ اللہ. اور تیرے زمین و آسمان میں رہنے والوں میں سے تیرے خاص اولیاء پر
درود و سلام نازل ہو. ماشاءاللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. واہ. اور اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، واہ واہ. اپنی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنے کلمات کی تعداد کے برابر. ہائے ہائے ہائے. اسی طرح جس کے وہ اہل ہیں، وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. اللہ. اور اس وقت بھی درود نازل فرما کہ جب جب ذکر کرنے والے تیرا ذکر کریں اور ذکر سے غافل ہونے والے غافل ہو جائیں، اس وقت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام نازل فرما، اور ان کی پاکیزہ آل پر درود و نازل فرما، درود اور خوب سلام نازل فرما. کیا بات ہے. واہ واہ. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کلام رضا یعنی سلام رضا سے کچھ اشعار لیں گے، اور اس میں ہمارے نعت خواں اسلامیہ کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے امتحان کا سلسلہ بھی کرنا ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو باکس دکھائے جائیں گے، ان باکس کے پیچھے الفاظ ہوں گے، اور آج الفاظ سے شعر فقط ہوگا سید اعلیٰ حضرت کا، سبحان اور وہ بھی ہوگا انشاءاللہ سلام رضا کا یا قصیدہ درود کا. تو نعت خواں اسلامی ہمارے تیار ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو دکھائے جاتے ہیں نمبر، یہ دکھائیے گا. یا نبی سلام علیکہ. جی مدنی رضا بھائی. نمبر 1. جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا کہ کون سا لفظ ہے اور کون سا شعر سید اعلیٰ حضرت کا پڑھنا ہے. سبحان اللہ. شفاعت. شفاعت پہ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے اشعار ہیں، مگر آپ نے سلام رضا سے شعر پڑھنا ہے شفاعت پر. نمبر جاری ہے. شہریار رم تاجدار حرم. شہریار رم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. نوبہار ماشاءاللہ درست آپ نے شعر پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا. آصف بھائی یہ شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، شہریار ارم تاجدار حرم. اس کی کوئی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت کا ہر شعر ہی قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہے، الحمدللہ، اور عقائد مسلمین کو، عقائد اہل سنت کو بیان کرتا ہے. بے شک. تو شہریار ارم، شہریار کہتے ہیں مالک کو، واہ واہ. شہریار کہتے ہیں بادشاہ کو. تو فرمایا شہریار ارم، اور ارم کہتے ہیں جنت کو. صحیح. شہریار ارم کا مطلب ہے جنت کے بادشاہ. واہ. جنت کے مالک. جنت کے مالک. اچھا، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو تقسیم بھی کر سکتا ہے. بے شک کر سکتا ہے. اب جنت تقسیم کرنی ہو تو کیا ہے، یا اللہ یہ جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے اسے جنت عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاجدار حرم، واہ واہ. یعنی غور کیجئے کہ آخرت میں بھی وہ مالک ہیں بے شک. اور دنیا میں بھی مالک ہیں. ہائے ہائے ہائے. وہاں کے بھی بادشاہ ہیں، یہاں کے بھی بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. شہنشاہ دو جہاں ہیں. بے شک. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے صفت اور صاف بیان ہو رہے ہیں، کمالات بیان ہو رہے ہیں، مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. اب نو بہار کیا ہے؟ دیکھیں نو بہار جو ہے موسم بہار کو بھی کہتے ہیں، اور نو بہار سے مراد جب پھولوں کے کھلنے کا موسم ہوتا ہے، یوں سمجھے بہار کا موسم جب جوبن پہ ہوتا ہے یا پھر اس کا آغاز ہوتا ہے،
اس کو نوبہار کہتے ہیں۔ واہ۔ اچھا آغاز بھی ہو اور جوبن بھی ہو سبحان تو اللہ، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام سبحان کہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی شفاعت کا آغاز فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوگی، جوبنوں اور پر بہت ہوگی، زیادہ جوبن پہ ہوگی، اللہ، اور ایسی ہوگی کہ امام اہل سنت ہی فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ اللہ، افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا نمبر آپ بتائیں گے عدنان بھائی، اور شعر بھی پھر آپ نے پڑھنا، جی دکھائیے گا نمبرز۔ جی عدنان بھائی، نمبر 2 سیکوینس سے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں لفظ آ رہا ہے نبوت، سبحان اللہ۔ جی شعر پڑھیے اعلیٰ حضرت کا سلام رضا سے، نبوت کا لفظ آنا چاہیے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ ماشاءاللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی، اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں، یعنی ختم نبوت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دروازے کو سب سے پہلے کھولنے والے ہیں۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، سبحان کہ اللہ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کیا بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا بھی سب سے پہلے، کہ آپ سب سے پہلے نبی ہیں، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ، اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمات ادا فرماتے ہوں گے جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں ذکر کیا جی، کہ ظاہر میں میرے پھول، واہ، حقیقت میں میرے نخل، واہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شے کی اصل ہیں، بالکل، کہ آپ ہی کے نور سے ساری کائنات بنی، بے شک، تو ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی، واہ واہ واہ، تو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے، سب سے اول، سب سے پہلے نبی بھی آپ اور سب سے آخری نبی بھی بے آپ، شک، تو فتح باب نبوت پہ بے حد درود، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نبی ہونے پر بھی بے حد و بے انتہا درود، واہ واہ، اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سبحان کہ اللہ، رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے بھی آپ، کہ آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی واضح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ خاتم النبیین کہتے ہی اسے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
نبی ہونے کو، یعنی سب سے پہلے نبی ہونے کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو بھی بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مدنی رضا بھائی اب آپ نمبر بتائیے گا، دکھائیں نمبرز۔ نمبر 6، چلیں بھائی سیکوینس توڑیے انہوں نے، اور اس میں لفظ آ رہا ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، بس ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قصیدہ درود ہے، اس کا شعر ہے آصف بھائی، ذات ہوئی انتخاب، کیا فرما رہے ہیں؟ ذات ہوئی انتخاب، حدیث پاک یاد آ گئے مجھے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاخْتَارَنِي ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَاخْتَارَنِي ربی، واہ واہ، مجھے میرے رب نے چنا ہے۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی۔ واہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لستو مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، واہ 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 واہ، یعنی میں بے مثال ہوں، بے شک بے شک، میری کوئی مثال نہیں ہے، میں سو میں وصال رکھتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم میرے جیسے نہیں ہو، واہ واہ، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، تو ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، یعنی جسے رب نے چنا ہے، جس کا رب نے انتخاب کیا ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہو گیا، اور مصطفیٰ کہتے ہیں جسے سب کے درمیان میں سے چن لیا جائے۔ واہ واہ واہ، اس لیے فرمایا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ، یعنی ساری مخلوق میں جس ایک شخصیت کا انتخاب ہوا ہے ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے عدنان بھائی۔ عدنان بھائی نمبر دیکھیے گا جی، نمبر 4 جی، 4 کے پیچھے لفظ ہے چاند، 4 چاند، واہ واہ واہ، 4 چاند لگا دیجیے اب آپ شعر پڑھ کے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ۔ جس سہانی ہاں ہاں ہاں، گھڑی چمکا پیبا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی غلام محی الدین بھائی، کون سے چاند کی اور کس سہانی گھڑی کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری ہوئی، واہ واہ، تو جس لمحے جس ساعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ جب طیبہ کا چاند چمکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی تشریف لائے مدینہ طیبہ پر، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو اس کی ہے، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جس سہانی گھڑی ہوئی، صبح صادق کی گھڑی تھی کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، دونوں کو حصہ ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس گھڑی تشریف لائے کعبے کو بھی وجد آ گیا، اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ جبریل امین نے 3 جھنڈے گاڑے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس طرح فرما رہے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں، اور جب چمکا تو ساری دنیا کو چمکا دیا۔ یوں بھی کہنا جس شہر میں وہ آئے وہ شہر سہانا، واہ واہ، جس گھڑی میں وہ آئے گھڑی سہانی، واہ واہ واہ، جس گھر میں وہ گھر سہانا، سبحان اللہ، جن کے آنگن میں آئے وہ آنگن سہانا، سبحان وہ اللہ، آنگن والے سہانے، واہ واہ واہ، یعنی جہاں جہاں وہ گئے
سب کو نوازتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ بہاریں وہیں سے بٹنا شروع ہوئی نا. وہ آئے تو دل مسکرائے, وہ آئے تو روشنیاں ہوئی, وہ آئے تو الحمدللہ عالم میں ایک نور چھا گیا اور ہم سب رحمتیں پا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب 2 نمبر رہ گئے, ایک نمبر آپ نے بتانا مدنی رضا بھائی, اس کے بعد عدنان بھائی کے لیے ایک نمبر رہ جائے گا. جی نمبر 5 غیب. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا, تم سے نگاہوں بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آصف بھائی, اس شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ غیب الغیب ہے بالکل, اور تمام غیبوں سے بڑھ کر اس کی ذات غیب ہے. تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا. بے شک. ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فقمت بہا ما فی السماوات والارض. ارشاد فرماتے ہیں رب کریم نے اپنا دست قدرت, بے مثال دست قدرت میرے شانوں کے بیچ رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی. اس کی برکت سے جو کچھ زمین میں تھا, جو آسمان میں تھا, وہ میں نے سب جان لی. غیب الغیب کو دیکھا, اس نے سارے غیب عطا کر دیے. تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کتنی اس حدیث میں سارا خلاصہ آ گیا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا خلاصہ اپنے شعر میں بیان کر دیا. عقائد اہل سنت اگر آپ نے پختہ کرنے تو سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو اچھے آواز والے نعت خوانوں سے سنیں, اور اس کی بہترین تشریح کرنے والے اگر علماء آپ کے پاس ہوں تو ان سے وضاحت سنیں, تو انشاءاللہ آپ کے عقائد میں, نظریات میں بڑی جو ہے پختگی اللہ نے چاہا آئے گی. آئیے اب آخری نمبر رہ گیا ہے, عدنان بھائی کو دکھا دیتے ہیں لفظ کون سا ہے اس 3 نمبر کے پیچھے, پھر عدنان بھائی شعر پڑھیں گے. چمک. عدنان بھائی. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رات پہ لاکھوں سلام, میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, السلام یا رسول, السلام یا رسول, السلام یا رسول, یا رسول. جی غلام محی الدین بھائی, دل جگمگائے حضور آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت میں اور حسن و لطافت میں چمکیلی رنگت والے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا. آپ نوری بشر ہیں, تو اس کا اظہار بھی ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے تو سامنے دانتوں کی کھڑکیوں سے شعائیں نکلتی جو سامنے پہاڑوں پر پڑتی. صحابہ کرام اس کو دیکھا کرتے تھے. اللہ اللہ, ایسے چمک والے آقا, چمکیلی رنگت والے اور حسن و لطافت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ان کی بارگاہ میں آتا تھا اچھے دل کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا, زیارت کرتا تھا, تو یقیناً اس کو بھی یہ فیضان ملتا تھا. آپ نے تاریک دلوں کو چمکایا, اور ان لوگوں کو کہ جو آپس میں دشمن تھے اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں مبتلا تھے, ان کو آپ نے رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دیا, اور آپ نے تاریک دلوں کو چمکا دیا. تو اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
چمک دینے والے ہیں، واہ واہ، چمکانے والے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت دوسرے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یعنی جن پر درود پڑھیں تو دل چمک جائیں، کیا بات، دل روشن ہو جائیں. واہ واہ، اور جن کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر ضروری، بے شک بے شک، آل اولاد سے بڑھ کر ضروری، بے شک، جن کی دعائیں مومنین کے لیے چین کا سبب، جن کے بارے میں اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو رؤوف و رحیم ہوں، جن کی دعائیں تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہیں، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مومنین کے لیے رحمت، بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. اور ایسی رحمت ہیں کہ ان کے بغیر دین اور ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چمک اور کوئی ہدایت پا ہی نہیں سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ پاک صدقہ عطا فرمائے، ہم عقائد و نظریات میں مضبوط ہوں. نبی پاک کی محبت کا جو حصہ سید امام اہل سنت کو ملا، اللہ کریم اس میں سے ہمیں کچھ قطرہ عطا فرما دے کہ ہمارے دل بھی جگمگا جائیں، ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں آج ہم آصف بھائی کی طرف بڑھیں گے. آصف بھائی آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شاید ایک آدھ مرتبہ تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ. تو آپ کو 2 لفظ دکھائے جائیں گے یا 2 حروف یا 1 حرف آئے گا، اس کے بعد آپ نے ایک ایک حرف کر کے جو ہے وہ آگے بیان کرنا ہے. اگر آپ پہنچ بھی جائیں نام مبارک پہ تب بھی آپ نے ایک ایک حرف کر کے ہی پورا کرنا ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم بتا دیں گے یہ حرف نہیں ہے. جی دکھائیے گا آصف بھائی کو حرف. جی ایک لفظ دکھایا حضور، اس میں یہ آ رہا ہے دال. جی یہ 3 سطریں ہیں نا؟ جی 3 سطریں، مرکب نام ہے یہ، تو ہم نے سینوں کو بیان کرنا آپ نے. جی نون. نون، نون نہیں حضور، اچھا پہلی لائن سے نام آ جائے. پہلی لائن ہے. میم. میم نہیں حضور، میم بھی. اگلا نام حرف. یعنی یہ ترتیب کیا چلے گی؟ شروع سے چلے گی؟ جی جی یہ 3 لائن ہیں، 3 لائنوں میں نام آ رہا ہے. آپ پورا نام 3 لائنوں میں؟ پورا نام. اصل میں جگہ ہم چھوٹی ہے نا تو بڑا کرتے تو وہ 1 لائن میں لانا تھوڑا مشکل جاتا، اس لیے ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. 2 میں آ سکتا تھا ویسے. چلے تھوڑا سا پریشان کرنا بھی مقصود ہے نا. سین پہلی لائن. سین شاید 2 مرتبہ آئے گا. اب آپ پہنچ گئے شاید. سین 2 مرتبہ آئے گا. سبحان اللہ. واہ بھائی سبحان اللہ. چلیے جی نمبر جاری ہیں آگے، ٹائم آپ کا جا رہا ہے. دال. جی بالکل دال بھی آتا ہے. دال تو ہے نا؟ دال تو موجود ہے حضور، مزید ایک اور دال نہیں آ رہا. اچھا اللہ. اچھا ملانے کے لیے کچھ حروف آتے ہیں، وہ آپ کا ہنٹس، آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں. جب آپ مرکب کو ملاتے ہیں 2 لفظوں کو تو 2 لفظ لازمی آتے ہیں، وہ تو بیان کر ہی دینا آپ. یعنی آپ جب ملائیں گے کسی چیز کو لفظ کو تو 2 حروف آتے ہیں. اچھا اچھا وہ آپ بتا دیں. الف. جی الف بھی آتا ہے. آپ کو دیکھیں میں مشورے بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ. چلیں جی ایک اور حرف آتا نا ملانے میں الف کے ساتھ. لام. لام. ماشاءاللہ. اب آپ خود پہنچیں گے، میں نہیں پہنچاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکل ہو گیا. جی 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 آپ کچھ اشارہ دیں گے غلام محی الدین بھائی؟ کوئی ایک حرف آپ بیان کریں اشارے کے لیے. خا. خا. خا دکھائیے گا بھائی. ہاں جی خا آتا. آپ نے تو پورا پہنچا دیا شاید. اب تو شاید پہنچ جائیں گے آصف بھائی. خا آتا ہے حضور اس مبارک نام میں. خاتم. خاتم نہیں ہے یہ. اچھا چلے ایک حرف اور بتائیں آپ. حمزہ. حمزہ. آپ بھی اب مشکل بتا رہے ہیں، پہنچا نہیں رہے آپ. چلے پہنچ گئے نا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حمزہ. چلیں آصف بھائی آپ 3 حرف دے گئے. ایک لفظ اگر آپ ایسا بولیں گے نا جو 2 یا 3 جگہ آ جائے گا، آپ سوچیں وہ ایسا کون سا لفظ ہے جو 3 جگہ آ سکتا ہے. ایک ہی لفظ ہے جو تینوں جگہ آئے گا. ایک ہی حرف. آپ کا نام مبارک پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہیں جا رہی. وہ حروف مفردات کا آخری حرف ہے. اچھا یہ ہے. یہاں بھی یا ہے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہرحال پہنچ ہی گئے، دکھائیے گا، سبحان اللہ۔ اب یہ نام مبارک لکھا ہوا دکھائیے، ہمارے آصف بھائی پڑھ کر اس کا معنی بتائیں گے، پھر انشاءاللہ نعت خواں شعر پڑھیں گے۔ جی حضور۔ سید الاسقیاء، ہاں ہاں ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام سخاوت کرنے والوں کے سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر پڑھے ہوئے سخاوت مصطفیٰ پر۔ قریب ہے ہاں ہاں ہاں، ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل تیرا آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف، خطبات رضا میں درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، رسائل پڑھیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں خطبہ عربی میں بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، تو وہاں خطبات میں چنندہ الفاظ لا کر اللہ پاک کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں اس کی خاصیت خطبے کی یہ ہوتی ہے کہ اس رسالے یا اس کتاب میں جو مضمون، جو ٹاپک ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے الفاظ لاتے ہیں تاکہ اس موضوع کی طرف، اس ٹاپک کی طرف اشارہ بھی ہو جائے، اور انداز اتنا خوبصورت، دل ربا اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھے تو عشق رسول میں وہ کھو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا کیسا فیضان بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو کچھ انشاءاللہ ہم نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے مبلغین بیان کریں گے خطبات رضا سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 4 خطبات اعلیٰ حضرت کے لیں اور اس میں سے درود و سلام کے الفاظ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلے غلام محی الدین بھائی، آپ کوئی اعلیٰ حضرت کا خطبہ اگر بیان کریں جس میں اعلیٰ حضرت نے الفاظ درود و سلام کے ذکر کیے ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی حمد اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ واہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ رب العالمین کو، جی، اور سلام تمام رسولوں پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے پچھلے، یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد بھی کچھ الفاظ ہیں درود پاک کے اگلے صفحے، وَيَا مَن يُصَلِّي عَلَيْهِ، یا من یصلی علیہ ہوا وملائکتہ صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما آمین۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون، وصلی اللہ تعالی علی خاتم المرسلین اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا وآلہ وصحبہ والتابعین ولعن وقتل وخذل مردۃ الجن والشیاطین الانس واعاذنا ابدا من شرهم اجمعین آمین۔ اے وہ ذات جس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کے درود اور اس کے آل و اصحاب پر اور سلام کامل، آمین۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، اور صلاۃ اللہ خاتم المرسلین پر، یعنی اللہ کا درود سلام
نبیوں میں سب سے آخری نبی پر جو تمام انبیاء سے پیدائش میں اول واہ۔ اور بعثت میں ان سے آخر، آہا۔ اور اسی کی آل و اصحاب اور تابعین پر، اور لعنت اور ہلاکت، رسوائی اور ذلت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکش جنوں اور انسانی شیطانوں پر، اللہ۔ اور ان سب کے شر سے ہمیشہ ہمیں پناہ دے، آمین۔ کیا اعلیٰ حضرت اس خطبے میں یہ الفاظ جو لائے ہیں تو یہ اس کی طرف کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں غلام محی الدین بھائی؟ جی، یہ جو الفاظ ہیں خاتم المرسلین، خلقن و بعثن، اس میں کیا اشارہ کرنا؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کمال ہے کہ آپ کے خطبات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بہت خوبصورت انداز میں ہوگی اور فصیح و بلیغ، اور خطبات عام طور پہ جو عربی میں بیان کیے جاتے ہیں تو صاحب کتاب جو خطبہ ذکر کرتے ہیں اس میں عام طور پر فصاحت، بلاغت اور بہت ہی پیارے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، بالکل، کہ جس کی حمد کی جا رہی ہے اس کے لیے الفاظ بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ واہ واہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جب بات آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کئی کتابوں سے، کئی ائمہ کے ناموں کو، کئی کتابوں کے ناموں کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح میں یوز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت یہاں پر بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان فرما رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول الخلق ہونا کہ تمام مخلوق میں سب سے اول اور تمام نبیوں میں سب سے آخر، واہ واہ۔ تو یہ اول و آخر ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اوصاف ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبیوں میں سب سے آخری نبی ہونا، اس کو اعلیٰ حضرت خطبے میں بیان کر کے حضور کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو۔ جی جی ماشاء اللہ۔ نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مغور نبوت حق تعالیٰ نے، لگا کر پشت پر مغور نبوت حق تعالیٰ نے، آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں، آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی آصف بھائی، آپ کسی ایک خطبے کو ذکر فرمائیں سید اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم غیب پر متعدد رسائل لکھے اور جوابات بھی کئی مقامات پر فتاوی رضویہ میں موجود ہیں۔ اپنے 2 رسالے جو ہے وہ خاص طور پر الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، اور اسی طرح سے جو ہے خالص الاعتقاد۔ جی، تو علم غیب پر جو آپ نے ایک رسالہ لکھا، اس کے خطبے میں آپ یوں جو ہے وہ خطبہ لکھتے ہیں: اللہم لک الحمد سرمدا، واہ واہ، صلی وسلم وبارک علی من علمتہ الغیب ونزہتہ من کل عیب وعلی آلہ وصحبہ ابدا، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ واہ واہ۔ آپ نے یہ جو خطبہ لکھا ہے تو اس میں خطبے میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کر، بالکل، تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، سرمدا مطلب ہمیشہ ہمیشہ۔ بالکل، تو اللہ رب العالمین کی جو ہے صفت و ثنا بیان کی جائے تو اس کے لیے تعریفیں ہیں، اس کے لیے کمال ہے، تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، تو اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ بالکل، تو یوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صحیح، اس کی صفات اس سے الگ ہوتی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اور تمام تعریفوں کے وہی لائق ہے حقیقتاً، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یوں تعریف کی آپ نے، اور پھر اس کے بعد درود بھیجا، صحیح، اور جو ہمارا جو ہے سلسلہ ہے یا نبی سلام علیہ کا، تو اس کے مناسبت سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو یوں آپ پر درود بھیجتے ہیں: صلی وسلم، اے اللہ، اے وہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اے وہ ذات
ان پر درود نازل فرما، ان پر سلام بھیج، انہیں برکتوں سے نواز۔ واہ واہ واہ، کن کو؟ جنہیں تو نے غیب کا علم عطا کیا، ہائے ہائے ہائے، عقیدہ بھی بیان ہو، انہیں غیب کا علم سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسرا عقیدہ وَنَزَّهْتَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ اللہ، اور جنہیں تو نے ہر عیب سے ستھرا رکھا ہے، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ واہ واہ، تو دو عقیدے بیان کر دیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف صفات کی نسبت ہونی چاہیے جی، اور عیبوں کی نفی ہونی چاہیے، بالکل بالکل، اور آپ علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اب یوں جو ہے وہ امام اہل سنت نے درود پاک پڑھا، اور پھر ساتھ ہی آپ کی آیت مبارکہ ہے، آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، آل پہ درود نازل فرما، ان کے اصحاب پر ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے شر سے، فتنے سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں آپ، یہ ایک انداز ہوتا ہے ایک محقق عالم دین کا، اور آپ کا احتیاط کا عالم کہ میں نے تحقیق کرنی ہے، اے رب کریم میں تحقیق کروں تو حق ادا کروں، اور اس میں کوئی شیطان جو ہے وہ دخل اندازی نہ کر سکے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اشارہ یوں بھی کہہ لیں کہ اب یہ ایسا لکھنے لگا ہوں کہ آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، تو یوں اشارہ بھی ہے کہ وہ شیاطین جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، دل کے رضا ہے خنجر مخار برقار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر۔ رضا نے قلم اٹھا لیا، اب تم خیر مناؤ۔ بلکہ یہ جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کون سا انداز ہے کہ لاکھوں سلام؟ حالانکہ علماء فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے لاکھوں سلام تو لاکھوں درود پاک یا سلام بھیجنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت نے جب یہ کلام لکھا، اور یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، ہر ایک اس کو پڑھتا ہے ماشاءاللہ، تو اعلیٰ حضرت کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ تو لاکھوں تھا، اب ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید بھی ہم کچھ شامل کریں، اب چونکہ پروگرام کے مزید سیگمنٹ بھی ہیں تو اب یہ تھوڑا سا ہم مختصر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارا آگے جلدی سے بڑھ رہا ہے، تو سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ، سمجھ کر پڑھیں میں 4 اشعار ہوں گے، پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی وضاحت مبلغ کریں گے، اس کے بعد نعت خواہ اسلامی اس شعر کو ترنم میں پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ الگ الگ اس کی طرز بیان کر سکے۔ جی دکھائیے گا پہلا شعر۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ غلام محی الدین بھائی، اس شعر میں سیدی امام احمد رضا خان کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کل جہاں، وہ بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی جی، اور پھر حضور علیہ السلام کی جو قناعت تھی، جو سادگی تھی، اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا کل جہاں ملک، پورا جہاں ملک ہے۔ واہ واہ، نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، بے شک، تو کل جہاں آپ کی ملک ہے، آپ مالک و مختار ہیں، جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں روک لیں، کل جہاں ملک، لیکن آپ کی اپنی کیفیت اور اپنی سادگی کا عالم، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کہتے ہیں پیٹ شریف، پیٹ مبارک، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ایسے آقا ہیں کہ ہاتھ بھرے ہیں، خزانے لٹا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا پورا ہو رہا ہے کہ وہ جا کر اپنی قوم میں کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ تو اتنا دیتے ہیں فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اپنی سادگی کا یہ عالم ہے کہ جو کی روٹی غذا ہے، اور کبھی پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ پیٹ مبارک پر، شکم اطہر پر پتھر بندھا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات اور اپنی سادگی ہے، تو یہ سادگی دیکھ کر تو سب فدا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ۔ واہ واہ، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا جی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت آصف بھائی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. امام اہل سنت جو ہے وہ بارگاہ موسوی میں عرض کر رہے ہیں، عرض گزار ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کہ آپ نے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربی ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کریم نے فرمایا کہ تم مجھے لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو پھر ان کو جو ہے وہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ پاک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہیں دیکھ سکتے. تو پھر تجلی دکھائی گئی، اور تجلی جب ڈالی گئی پہاڑ پر، آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نیچے بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات رب کریم کی ذات اقدس کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جو ہے وہ کہا گیا، پوچھا گیا، آپ کے بیٹے نے پوچھا کیا نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھا 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 دیکھا. واہ واہ، یہاں تک کہ سانس اس انداز میں سانس ٹوٹ گئی. پھر بیٹے نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات نہیں دیکھا. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ دیکھو سیدہ عائشہ کا یہ قول اپنی جگہ ہے، میرے پاس تو حضور کا اپنا فرمان. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، سبحان اللہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے. فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے تو اب حضور کے فرمان کو لیا جائے گا. اس موقع پر، اس مقام پر اب حضرت عائشہ کا قول نہیں لیا جائے گا اور ان کے قول میں کوئی تعویل کی جائے گی، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اچھا، اب یہ معراج کی رات رب کریم کو دیکھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو جو بینائی عطا کی گئی ہے، حضور کو جو آنکھ دی گئی ہے، تو وہ جو آنکھ ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقت اس میں رکھی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقتیں عطا کی گئیں، 10,000 کانوں کی سننے کی طاقت دی گئی، تب انہوں نے کلام الہی سماعت کیا، اور 10 لاکھ زبانوں کی قوت دی گئی جب رب کریم سے کلام کیا. اور نبی پاک علیہ السلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر عطا کیا گیا. رب کریم کو دیکھا، اس قدر طاقتیں عطا کی گئی نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے رب کو انتہائی حسین صورت میں دیکھا. اور قرآن فرماتا ہے نہ تو آپ پلک جھپکی ہے نہ حد سے بڑی ہے، کہ آدمی اگر مثال کے طور پہ سورج کو اچانک دیکھ لے ایسے پلک جھپک جاتی ہے اور آنکھ پھیل جاتی ہے. قرآن فرماتا ہے ایسے دیکھا ہے، نہ پلک جھپکی ہے نہ حد سے بڑی ہے. اب حضور کی ہمت کتنی ہے، حضور کی طاقت کتنی ہے، آپ نے اس اللہ پاک نے کتنی قوت عطا کی ہے. اور ایک بات یہاں عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے رب کریم کو دیکھنا یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے دنیا میں، اور کوئی نہیں ہے جس نے رب کریم کو دیکھا. ہاں جنتی جنت میں دیکھیں گے. علماء فرماتے ہیں جنتی کیوں دیکھیں گے؟ دنیا میں لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ فانی ہیں، لیکن اہل جنت کو جو آنکھیں عطا کی جائیں گی وہ باقی ہوں گے، وہ باقی سے باقی کو دیکھیں گے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ہمت والے ہیں، انہیں دنیا ہی میں باقی آنکھ عطا کی گئی. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جی عدنان. ہمارے پروگرام کے تقریباً 8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو میں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، آپ کا علم، آپ کا عشق، اس کو بھی لے لیتے ہیں. ہم نے تیاری تو بہت کی تھی مگر ٹائم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ذکر جمیل اور سلام رضا صلی اللہ علیہ وسلم. جی. یا نبی سلام علیکہ. اچھا، اس میں وہ شعر دکھائیں گے اسکرین پر
یا ہمیں جی پہلا شعر دکھائیے گا جی. پہلا شعر ہے غلام محی الدین بھائی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہاں ذکر جمیل یعنی نبی پاک کے مبارک اعضاء کا ذکر ہو رہا ہے. کان دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. اور سید اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں پہلے مصرے میں جو کان ہے، کان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گوشت مبارک ہیں، کان مبارک ہیں. اس کے حسن کو اور اس کی فضیلت کو اعلیٰ حضرت یوں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کان مبارک ہیں کہ جو دور و نزدیک کی آواز کو یکساں سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور کی بھی سنتے ہیں، قریب کی بھی سنتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کوئی کہیں سے بھی پکارے سنتے ہیں. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. احادیث میں اس کے بے شمار اس کے جو ہے نا مثالیں ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو فرمایا کہ کان مبارک وہ شان والے ہیں کہ دور و نزدیک کی آوازیں سنتے ہیں. اور یہ ایسے کان ہیں کہ کان لعل کرامت لاکھوں سلام. ان کو دور و نزدیک کی آوازیں سننے کی طاقت دی گئی. اللہ اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا جی ذکر جمیل کے لیے. سبحان اللہ. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آصف بھائی جبین. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا ذکر ہے. واہ واہ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی مبارک اتنی روشن، اور جو خواب میں دیکھ لے اس کے نصیب جاگ جائیں. واہ واہ واہ. جو ظاہر میں دیکھ لے اس کے تو پھر وارے نہیں آ. کیا بات ہے، کیا بات. اور نبی پاک علیہ السلام کی جبین سعادت مندی ہے. اچھا، اور آپ علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو امام اہل سنت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سعادت مند خوش نصیب پیشانی ہے. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے چہرہ اور پیشانی جو ہے اس کو دیکھ کر جو اہل معرفت ہوتے ہیں کسی کی سعادت اور شقاوت وغیرہ کو پہچانتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی ایسی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سعادت ہے، سعادت والی پیشانی ہے. اور یہ اچھا بدبخت اور محروم جو ہے وہی اس سے محروم رہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے. ورنہ جس کے بھی دل میں شمع ایمان ہے، ایمان کی کوئی ہلکی سی بھی رمق ہے، وہ حضور کے چہرے کو دیکھے گا. اور دیکھیں لوگ دیکھنے والے کیا کہتے تھے جن کے نصیب میں اسلام تھا، وہ کہتے تھے واللہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ علیہ السلام کی پیشانی، سب سے پہلے پیشانی، عرب کے جو لوگ ہیں وہ پیشانی کو دیکھ کر کسی کے بارے میں وہ قیافہ شناسی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہوگا، یہ کس طرح کا ہوگا، اس کے خصائص کیسے ہوں گے، خصلتیں کیسی ہوں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو پیشانی ہے، امام اہل سنت اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اپنے سلام میں، اور دیگر اعضاء کا بھی ذکر کیا. اور یہ اتنے پیارے پیارے مفاہیم کیوں آتے ہیں؟ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو 3 طرح کے علوم دیے گئے. ایک اے محبوب صرف آپ کے لیے، دوسرا جس کو آپ خاص سمجھیں اس کو دے دیں، اور تیسرا سب کے لیے خاص دے دیں. اب جو آپ نے وہ لکھا ہے قصیدہ معراجیہ، اس کے آخر میں کیا عرض کرتے ہیں؟ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. تو خاص سے مانگا، اعلیٰ سوچ تھی، اعلیٰ بارگاہ سے مانگا، اور اعلیٰ مانگا جو امت کے اعتبار سے اعلیٰ تھا وہ مانگا. تو اعلیٰ بارگاہ سے اعلیٰ سوچ کو اعلیٰ عطا ہوئی، رب کریم نے انہیں اعلیٰ حضرت کر. واہ 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 واہ، کیا بات. جی شعر پڑھ دیجئے یہ، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا
کو سلام. واہ. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں تا دم مرگ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.